بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عزم ہمارا۔ عزم ارادے کو کہتے ہیں، اور عزم سے خود بخود منزل کی طرف انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ جب عزم ہوگا تو کوئی منزل، کوئی مقام ہوگا کہ جس کی طرف انسان ارادہ باندھے گا۔ پھر یہ کہ اگر ملتان سے کراچی جانا ہو تو پھر یہ کہ کچھ منزلیں اور بھی ہیں کہ جو درمیان میں آئیں گی، اور ایک وقت میں ہمارا عزم ٹرین کی طرف ہوگا، ملتان اسٹیشن کی طرف، اور پھر وہاں سے ہمارا جو آخری عزم ہوگا وہ کراچی کی طرف ہوگا، اور کراچی بھی ہم کسی کام سے جا رہے ہوں گے تو وہاں پہنچ کر ادھر جانا ہوگا۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا تو ہمارے لیے ایک یوں سمجھے کہ ہم مسافر کی حیثیت سے ہیں۔ کن فی الدنیا کاننا کا غریب او عابر السبیل، دنیا میں رہو جیسے کہ اجنبی ہو یا جیسے کہ راہ چلتا مسافر، اور منزل جیسے کہ بتایا گیا آخرت ہے۔ لیکن آخرت بھی منزل کیوں ہے؟ وہاں اصل میں ملاقات ہے اس سے جو رب ہمارا ہے، جو پہلے دن کا آپ کا موضوع ہے، اور جو آپ نے سنا ہوگا شاید کہ جنت میں بھی جو انسان کو نعمتیں ملیں گی تو سب سے آخر میں دیدار الہی نصیب ہوگا، اور جب وہ دیدار اسے حاصل ہوگا تو جنت کی بھی ساری نعمتیں بھول جائے گا، اس لیے کہ اصل منزل اس کی وہ تھی۔ وہ اصل میں منزل ما کبریاست، میری منزل جو ہے وہ جو سب سے بڑی حقیقت کبریٰ ہے وہ میری منزل ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ آج اگر انسان جو ہے کوئی مریخ پہ اپنی کمن ڈال رہا ہے تو کوئی کسی اور ستارے کی طرف، تو مسلمان نے اگر وہ واقعی مسلمان ہو اور وہ اپنے رب کو پہچانتا ہو، اپنی زندگی سے پوری طرح آگاہ ہو، اور اسے معلوم ہو کہ میرا انجام کیا ہے، تو اس کی منزل ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی، اور وہ منزل اسے نصیب ہوگی اگر وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے اصل میں اللہ کو راضی کرنا، اور یہ اس میں ایک کشمکش بھی ہے، کشاکش بھی ہے، ایک جدوجہد ہے، ایک سٹرگل ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا سے، جیسے کہ وہ رب ہے، آقا ہے، ماسٹر ہے، اس نے چاہا کہ میں ایک تخلیق کروں جسے اپنا نائب بناؤں، لیکن اس کی مخلوق میں سے ایک نے بغاوت کر دی۔ اس نے کہا کہ یہ جس کو تو بنانا چاہتا ہے تیرا فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح کام نہیں کرے گا۔ فرشتوں نے بھی ذرا اعتراض تو کیا ہی تھا کہ ہم زیادہ تسبیح کرتے ہیں، گویا ہم حقدار ہیں، بالفاظ دیگر کھل کے بات نہیں کہی تھی لیکن کہی تو تھی۔ اب ضرورت محسوس ہوئی ایک امتحان کی، ایک آزمائش کی، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے وہ ثابت ہو جائے کہ درست ہے، شیطان پر بھی اللہ کا قول ثابت ہو جائے کہ اللہ نے صحیح فیصلہ کیا تھا،
اور اگرچہ کہ فرشتوں کا اعتراض معمولی نوعیت کا تھا، لیکن یہ کہ ان کے دل کو بھی تسلی ہو جائے پوری طرح کہ انسان واقعی اس مقام کو حاصل کرنے کا اہل ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ یہ ہے امتحان، یہ ہے سٹرگل کہ جس میں انسان کو ڈالا گیا، وگرنہ یہ کہ زندگی کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو اقبال نے کہی ہے، ہم تو عام طور پر 60 سال 70 سال کے حوالے سے اسے دیکھتے ہیں کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس لیے کہ انسان جو ہے یہاں آنے سے پہلے اس کی تخلیق ہو چکی ارواح کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے دائمی زندگی ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کریں تو دنیا کی زندگی ہے کتنی سی؟ ایک وہ زندگی دیکھیے، آدم علیہ السلام سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے وہ تخلیق کی گئی، پھر آدم علیہ السلام تک تمام ارواح جو ہے وہ تخلیق ہوئیں، پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، تو وہ دنیا میں آنے کے بعد آج تک کتنا دور گزر چکا ہے، اور اب سے بعد قیامت تک کتنا دور گزرے گا۔ تو یہ ہے کل دنیا کی زندگی کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ایک فرد کی زندگی کیا بنتی ہے، لیکن وہ روح انسانی کی زندگی، پھر اس کے بعد اس دنیا سے واپسی کے بعد عالم برزخ کی زندگی، حیات برزخی، اور پھر عالم آخرہ کی زندگی، تو یہ ہے جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اقبال نے ایک اور مضمون بھی باندھا ہے، ذرا وہ فارسی میں ہے کہ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برافگندی در آبدار خدرا۔ اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور اس کے علم میں تھا کہ میں انسان کو پیدا کروں گا، تو گویا میں تیرے اندر پہلے سے موجود تھا، تیرے علم میں تھا، تیرے ارادے میں تھا، تیرے عزم میں تھا، تو گویا میں تھا، تو میں تو تیرے اندر بڑے آرام سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ تو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے شوق میں اپنے اندر کے موتی کو باہر نکال کر پھینک دیا ہے۔ بکنارہ برافگندی در آبدار خدرا، تو یہ ہے اصل میں انسان کی اصل حقیقت اور اس کی زندگی کی اصل حقیقت۔ اور اس زندگی کے اندر یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک معمولی قطرے کی مانند ہے۔ اگر وہ بیر بے قراں ہیں، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، تو اس کے مقابلے میں یہ بڑی ضعیف اور بڑی حقیر اور بہت مختصر سی زندگی ہے اگر اس پوری زندگی کا تصور ہو۔ لیکن یہ زندگی بڑی اہم ہے اس کی آخری زندگی کے اعتبار سے کہ یہ اصل میں وہ امتحانی وقفہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ تم میں سے امتحان کے میں کون سرخرو ہوتا ہے، عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اور یہ کہ محنت و جدوجہد کے اعتبار سے کون اپنا مقام جو ہے اپنی محنت سے اس کا تعین کرتا ہے، تاکہ شیطان کا بھی جو ہے وہ اس کو بھی جواب پورا مل جائے اور فرشتے بھی مطمئن ہو جائیں۔ یہ ہے وہ امتحان۔ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے ماند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس امتحان میں سرخروئی ظاہر ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دینے میں ہے، اس کی رضا حاصل کر لینے میں، اس کو خوش کر دینے میں ہے۔ اب انسان اللہ کو راضی کیسے کرے، اسے خوش کیسے کرے، یہ ہے اصل میں وہ بنیادی سوال۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیتیں دے کے بھیجا دنیا میں اس امتحان میں کہ جن کی بنیاد پر انسان اپنے اندر جھانک کر غور و فکر کر کے تدبر کر کے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ موبائل والے حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو ذرا اگر آج 1 گھنٹے کے لیے ہم بند رکھیں، امید ہے کہ ہمیں کوئی ایمرجنسی کال نہیں آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا کریں کیا نہ کریں کہ اللہ راضی رہے، یہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ودیت کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، عقل دی ہے، یہ سب کیوں دیا؟ اس لیے دیا تاکہ اسی کے ذریعے سے اس کی آزمائش ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کی بنیاد پر سوال ہوگا۔ اور اسی طرح فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر دیا ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ شفیق ہے، ودود ہے، غفور ہے۔ اس کی صفت رحمت نے جوش مارا کہ کہیں میرا کوئی بندہ نادانی میں، جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے ایسے عمل کر کے نہ آ جائے کہ میں اس سے ناراض ہوں اور میری ناراضگی کے نتیجے میں وہ ابدی خسران اور خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہو جائے۔
چنانچہ اس نے انبیاء اور رسول بھیجے جو ہمارے پاس اس کا پیغام لے کر آتے رہے کہ یہ اصل میں یہ کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور یہ افعال وہ ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان سے بچو گے تو اللہ راضی رہے گا۔ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے نمائندے لے کر دنیا میں آتے رہے، جو کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب تو انبیاء ہیں اور 313 رسول ہیں، اور ان میں سے آخری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا کامل پیغام لے کر آئے۔ وہ آخر میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود کن الفاظ میں بیان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس پورے سلسلہ انبیاء اور رسول میں کیا ہے۔ تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کو قرآن مخاطب کر رہا ہے مدثر کے الفاظ سے، یا ایھا المدثر۔ اس کے حوالے سے مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ مدثر وہ شخص کے جو کمبل اوڑھ کے بیٹھ گیا ہو۔ یہ دو الفاظ ہیں، مزمل اور مدثر، انہی سے جو ہے دو صورتیں بھی ہیں اور دونوں جڑی ہوئی بھی ہیں۔ یہ جو رب ہمارا، جو آپ نے ایک لیکچر سنا ہوگا، جب انسان اس دنیا میں اپنے غور و فکر کے نتیجے میں اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے تو جو اس کے ساتھ اس کی محبت ابھر کے سامنے آتی ہے تو یہ دنیا ہیچ ہو جاتی ہے۔ اب انسان کی توجہ دنیا سے کٹ جاتی ہے اور وہ اسی طرف اپنی توجہ لگا کے رکھنا چاہتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب اس رب سے آشنائی ہو جائے تو اس سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ لذت انسان کو دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس دنیا سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے، اپنے رشتے، تعلق، ناطے، کاروبار، مصروفیات، ان سے لا تعلق۔ یہ جو لا تعلقی کی کیفیت ہے یہ اصل میں مزمل اور مدثر کی کیفیت ہے، کہ گویا اب ادھر دل لگتا نہیں، اب یہاں پر جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں، اب تو ادھر ہی، جیسے کہ آخری الفاظ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہم انت الرفیق الاعلیٰ، اللہ تو ہی ہے سب سے عمدہ، سب سے بڑا رفیق۔ گویا دل تو پہلے ہی تیری طرف آنے کو بے قرار تھا، تو نے کوئی ذمہ داریاں لگا دی تھی جس وجہ سے میں مصروف تھا، آج اگر پیغام آیا ہے تو میں تو پہلے ہی بے چین تھا۔ یہ جو کیفیت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں بھی طاری تھی، اور آپ ہر طرف سے توجہ ہٹا کر، گویا آپ جو بکل مار لیتا ہے آدمی کہ کوئی نہ ڈسٹرب کرے، کوئی تنگ نہ کرے، اور دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے، یہ جو کیفیت ہے یہ مدثر اور مزمل کی کیفیت ہے۔ یہ کیفیت اپنی جگہ پہ کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن اس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ذہن کے ساتھ ہے، ایک ذہنی مشق ہے، ایک تصوراتی جو ہے وہ معاملہ ہے، عمل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ مبارکہ سے مخاطب کرنے کے بعد عمل کی طرف آمادہ کیا گیا۔ سورہ مزمل میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اب یہ ارتکاز کی ایک دوسری صورت اختیار کیجئے جس کے اندر تحریکیت ہے، جس کے اندر حرکت ہے، جس کے اندر موومنٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ رات کو کھڑے ہوا کریں، اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، کیفیتیں بدلیں گی، کبھی جو ہے ادھر توجہ ہے تو کبھی ادھر توجہ ہے، یہ کیفیت اب بدلتی رہے گی، اور اس میں جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کو پڑھیے۔ یہ ابتدا ہے اس عمل کی طرف متحرک کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ ابھی اس کیفیت میں ہیں، لیکن اس سے آگے تو آپ پر ہم ایک بہت بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں، بہت بھاری کام، بہت بھاری ذمہ داری، بہت بڑی جو لیبر ہے وہ آپ کو کرنا ہے، اس کے لیے ابھی سے جو ہے اس کام کا آغاز کر دیجئے۔ گویا یہ تعلق مع اللہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حرکت کی طرف پہلا قدم ہے جو رات کا قیام ہے۔ تعلق مع اللہ تو مزمل اور مدثر کے الفاظ میں جھلک رہا ہے کہ موجود ہے، اسی طرف توجہ لگانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب عملی اقدامات کی طرف پہلا قدم یہ ہے کہ اب نماز، اور وہ بھی رات کی، اور وہ بھی 1/3 رات یا 2/3 رات یا نصف رات، یہ کیجئے، اس لیے کہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری آپ کی طرف آنے والی ہے۔ اس ذمہ داری میں سے پہلی ذمہ داری تو وہ ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ اگر انسان کا اتنا مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے تو پھر یہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ جیسے کہ احادیث میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن،
वला यशरबु शरबु हीना यशरबु वहुवा मोमिनुन। कोई चोर हालत ईमान में चोरी नहीं करता, कोई जानी हालत ईमान में जिना नहीं करता, कोई शराबी हालत ईमान में शराब नहीं पीता। और साफ कॉमन सेंस की बात है, ये वो अफ़ाल हैं कि जो इंसान इंसानों से भी छुप कर करता है। अगर वो ये समझ रहा हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो जाहिर है ये करते हुए उसका हाथ कांप जाएगा। उस वक्त कम अज कम ये चीज, इससे वो गाफिल होता है। तो अगर इंसान का इतना मजबूत ताल्लुक अल्लाह से कायम हो गया हो, वो लज्जत आशनाई उसे हासिल हो गई हो, तो आप जानते बूझते होश व आवास में शऊर के साथ वो कोई जो है अल्लाह की नाफरमानी करे, ये मुमकिन नहीं है। असल में ये वो पहला पैगाम है, ये वो पहला हुक्म है, ये वो पहला भारी बोझ है, और ये इम्तिहान का वो पहला कदम है, या यूं कह लीजिए पहला पर्चा है कि जो नौ इंसानी के सामने रखा गया। और वो हर रसूल, हर नबी ने आके अपनी उम्मत से यही कहा, या कौम इबुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के गुलाम बन जाओ, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। और यही आके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब की बंदगी करो। ये इबादत, इसी को आप इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो नाम रख सकते हैं। कुरान मजीद में मुख्तलिफ असालीब में इसको बयान किया है। कहीं तकवा जिसे आप कहते हैं, तकवा क्या है? तकवा है बचना। बचना किससे? अल्लाह के हुक्म को तोड़ने से बचना, अल्लाह को नाराज करने से बचना, जिसके नतीजे में आखिरत में अल्लाह के अजाब से बच जाना, यह है तकवा। इताअत क्या है? अल्लाह के हर हुक्म को दिलो जान से मानना और उस पर अमल करना, यह इताअत है। और आपको पता है कुरान मजीद में यह तकवा का लफ्ज़ कितनी जगहों पे इस्तेमाल हुआ? बार बार, हर सफ़े पे आपको 3-3 बार मिल जाएगा। इताअत कितनी दफ़ा आया? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इसी तरह इस्लाम, इस्लाम का मतलब भी है कि अपने आप को किसी के आगे झुका देना, किसी के हवाले कर देना, गोया अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देना, गोया अपनी मर्जी ख़त्म करके अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में गुम कर देना, ये इस्लाम है। जैसे कि अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि अपने बेटे के गले पे छुरी फेरो, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के सामने अल्लाह का ये मुतालबा पेश किया और बेटे ने कहा कि अब्बा जान मैं तैयार हूँ, आप कर गुजरिए, फ़फ़अल मा तुमर, जिसका आपको हुक्म दिया गया है वो कीजिए। अब अल्लाह ताला कहते हैं फलम्मा अस्लमा, जब वो दोनों बात कबूल कर गए, दोनों ने गर्दन झुका दी, दोनों ने बात मान ली, ये है इस्लाम। तो खाप इस्लाम कहें, तकवा कहें, या ये कि उसके लिए जो है वो इताअत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, इबादत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, सबका मानी क्या है? कि अल्लाह का हुक्म तोड़ना नहीं है। अल्लाह ने जो करने का हुक्म दिया वो किया जाए, और जिनसे अल्लाह ताला ने रोक दिया उससे रुक जाए। और अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि अगर अल्लाह का एक हुक्म भी इंसान जानबूझकर तोड़े, एक हो गया टूट गया तो अल्लाह ने एक रास्ता रखा हुआ है तौबा का, लेकिन एक इंसान तोड़े और तोड़ता रहे जिंदगी में, तो वो एक अमल भी जो है उसके पूरे फिक्र और उसके पूरे किरदार का अहाता करके उसको जहन्नम में ले जा सकता है। बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। क्यों नहीं? जिसने एक भी खता की हो और वो खता उस पर छा गई, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई, तो वो एक खता भी उसको जहन्नम में लेके जाने के लिए काफी है, और वहां हमेशा रहेगा, हुम फिहा खालिदून। और बिल्कुल ये बात यूं समझिए कि समझ में आने वाली है कि अल्लाह ताला ने अगर इंसान को 10 हुक्म दिए हैं, वो 8 अल्लाह के हुक्म मान रहा है, 2 नहीं मान रहा है। आप अपने दिल में हिसाब लगाइए कि मसला क्या है। मसला ये है कि यहां अथॉरिटी उसने अल्लाह को नहीं दी है, अथॉरिटी उसने अपने पास रखी है। अल्लाह के वो 8 अहकाम जो उसके नफ्स पर गरान नहीं थे वो उसने मान लिए, और वो 2 हुक्म जो किसी वजह से उसे तंग करते थे, जो उसके लिए खिलाफ थे, उसके नफ्स के तकाजे के खिलाफ थे या उसके माहौल के खिलाफ थे, वहां उसने अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल कर दी कि ये 2 में नहीं मानने। तो उसका रब फिर हकीकतन कौन हुआ? अल्लाह हुआ या उसका अपना नफ्स? अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु
آپ نے دیکھا نہیں اس کو کہ جس نے اپنا الہ اپنی ہی خواہش کو بنا کے رکھا ہوا ہے، تو وہ اپنی خواہش کو انسان الہ کیسے بناتا ہے؟ اسی طرح تو بناتا ہے کہ اتھارٹی اس کو دے دیتا ہے، اللہ کی طرف سے 10 احکامات آئے، اب وہ چھلنی اس کے ہاتھ میں ہے کہ ان میں سے کون اسے پسند ہے کون اسے پسند نہیں، اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ چیز اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اور اس کی کیا سزا ہے جو یہ حرکت کرے تم میں سے، سوائے اس کے کہ دنیا میں اسے ذلیل کیا جائے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت میں سب سے زیادہ شدید عذاب میں اسے ڈالا جائے۔ ہم تو اللہ کو راضی کرنے چلے تھے، لیکن اس طرز عمل کے نتیجے میں اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ کافروں سے بھی بڑھ کر شدید عذاب میں ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ یہ تو چکر بازی تھی۔ یہ تو وہ حرکت ہے کہ جو لوگ عام طور پر اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، انکم ٹیکس والوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا یہ کہ کسی اور اس طرح کے ادارے کے ساتھ کرتے ہیں، تو تم نے کیا اللہ کو بھی انہی پر قیاس کر رکھا تھا؟ اس کو چکر دینے کی کوشش کی تھی، تو یہ تو اللہ بڑا اس پر پھر اس کا غصہ بھڑکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ راضی ہو۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جملہ جو بھی احکامات ہیں، فرمودات ہیں، فرامین ہیں، ان کی پابندی کی جائے اور جانتے بوجھتے اس کا کوئی حکم نہ توڑا جائے۔ اب آئیے اس سے آگے، جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ تو ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آپ پوری مخلوقات میں، وہ جو ویسے بھی انسان احسن تقویم ہے، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خلق عظیم پر آپ کی تخلیق کی گئی۔ ابھی آپ پر وحی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، تب بھی نہ آپ بتوں کی پوجا کرتے تھے، نہ شراب نوشی کرتے تھے، نہ کسی اور طرح کی شرکی علائش میں ملوث تھے۔ زندگی میں کبھی ایک دفعہ کوئی سطر کھلنے کا امکان پیدا ہوا تو اس میں بھی آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ تو اس طرح آپ کی تخلیق تھی، لہذا وہاں بات اس سے اگلے مرحلے سے شروع کی گئی۔ یہ عبادت والی بات کو وہاں پر محذوف رکھا گیا، یا ایھا المدثر سے آگے بات جو شروع کی، فرمایا قم، اب اس کیفیت سے نکلیے، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کیجئے۔ اب یہ دیکھیے اس خبردار کے لفظ کے پیچھے ایک پوری حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو امتحان کے لیے بھیجا اور شیطان نے آ کر لوگوں کو غافل کر دیا۔ اس مختصر سی زندگی کو ہی اس نے اتنا پھیلا دیا، اتنا مزین کر دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا، اتنی چمک دھمک اس کے ساتھ رکھ دی کہ لوگ اس زندگی کے اندر گم ہو گئے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ بیچارے کہ جن کی کل محنت اس دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے تو بڑی اسپیشلائزیشن کر لی ہے، ہم نے ترقی کر لی ہے، 4 چاند لگا لیے، لیکن یہ کہ کل اس دنیا میں گم۔ یہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں لوگ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور انہیں کوئی چنتا ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اصل زندگی اس کے بعد والی زندگی ہے، اور وہ اس روش کے نتیجے میں ایک عظیم ہلاکت اور ایک عظیم تباہی اور ایک بربادی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ تو آپ اٹھیے، آپ تو ہمدرد ہیں، آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، تو دیکھیے پوری نوع انسانی آگ میں جا رہی ہے، تو ان کی ہمدردی، ان کی محبت میں اٹھیے اور انہیں وارن کیجئے، خبردار کیجئے کہ تم بربادی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسول اصل میں بھیجے اس مقصد کے لیے، لوگوں کو وارن کر دیا جائے۔ سورہ نساء میں فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے رسول بھیجے جو خوشخبریاں دیتے تھے لوگوں کو، جو اچھے عمل کرتے انہیں خوشخبریاں دیتے تھے اور خبردار بھی کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں آخرت میں کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ اللہ وہاں کسی بش کو پکڑے کہ تو نے اتنا ظلم کیا، لاکھوں کروڑوں انسان تو نے قتل کر دیے اپنے پاگل پن کی وجہ سے، اور وہ کہے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرا زندگی کا فلسفہ یہ تھا کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے جو اللہ کے بیٹے تھے
اپنی قربانی دے کر تمام نوع انسانی کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. اب تم جو مرضی کرو, تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اس لیے میں اپنی مرضی چلاتا رہا, مجھے تو پتہ نہیں تھا. اور فلاں فلاں مسلمانوں میں سے میرا دوست تھا, اس نے تو مجھے کبھی بتایا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. تو گویا یہ نوع انسانی جو ہے جس تباہی کی طرف جا رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ اسے پتہ نہ ہو, غفلت میں ماری جائے. اگرچہ کہ یہ دلیل اللہ کے ہاں اس بنیاد پر رد ہو سکتی ہے کہ کیا تجھے اللہ نے ضمیر عطا نہیں کیا تھا, اس کے اندر نیکی اور برائی کی جو ہے وہ صلاحیت ودیت نہیں کی تھی, کوئی تمہیں اپنے اندر سے کوئی آواز نہیں آتی تھی, یہ سماعت, بصارت, عقل, کامن سینس جو تمہیں دی تھی اس کی بنیاد پر کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کیا, یہ عقیدہ تمہیں فرسودہ معلوم نہیں ہوتا تھا. یہ باتیں اپنی جگہ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوع انسانی کی محبت میں, جو ایک ماں سے بھی 70 گنا بڑھ کر محبت کرنے والا ہے, اپنے رسولوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا تاکہ ابو جہلوں کو اور بشوں کے کان کر دیے جائیں کہ دیکھو تم اس روش کے نتیجے میں ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہو. اسی کو کہتے ہیں شہادت علی الناس, تاکہ لوگوں کے اوپر گواہی, اللہ کی گواہی قائم ہو جائے. دنیا میں بھی یہ اللہ کا دین ہے, اس پر عمل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیں, اور آخرت میں بھی کہ جہاں پر وہاں اگر کوئی وہ بہانہ بنائے تو اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ یہ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا دین کا, اللہ تو کس بات سے راضی ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ تھا, راضی تو تجھے میں بھی کرتا ہے اور کرنے کی کوشش کرتا تھا, تجھے پتہ نہیں میں عرفات میں لوگوں کو پانی پلاتا تھا جب ابھی پائپ لائنیں نہیں تھیں, میں حاجیوں کی خدمت کرتا تھا, تیرے گھر کو آباد رکھتا تھا اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے, اور اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہ تو نمازیں پڑھنے سے راضی ہوتا ہے اور بتوں کو توڑنے سے راضی ہوتا ہے تو میں وہ بھی کرتا, لیکن مجھے پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کریں, ہاں جی یہ تو یہ کہہ رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ ہاں اس سے پوچھئے وہ جو بارش کا دن تھا اور تیرے دروازے پر کسی نے دستک دی تھی اور تو نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ بہت ہی کوئی ضرورت مند میرے دروازے پر آیا ہے اور خدا کی قسم جو مانگے گا دوں گا, اور تو نے دروازہ کھولا تو میں کھڑا تھا تجھے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے, اور تو نے میری بات پر کان نہیں دھرا تھا. پوچھئے اس سے, اب اس کی گردن جھک جائے گی کہ نہیں جھک جائے گی؟ تو یہ گویا اللہ کی طرف سے شہادت قائم ہو جائے گی ابو جہل پر, کس کے ذریعے سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یہ ہے وہ مضمون جو سورہ حج میں بھی آیا, سورہ بقرہ میں بھی آیا. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اے مسلمانوں تمہیں اسی طرح ہم نے درمیانی امت بنایا ہے, یعنی ایک طرف مخلوق خدا ہے, دوسری طرف اللہ کا پیغام ہے, تم درمیان میں ہو, امت وسط ہو, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنو. اور سورہ حج میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ, اس نے تمہیں پسند کیا ہے, چنا ہے. اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں, آپ اور مجھے بھی چنا ہے. جب ہمیں مسلمان والدین کے گھر پیدا کیا تو یہ کس کی چوائس ہے؟ وہ ہمیں اگر سکھوں کے گھر پیدا کرتا تو آج آپ اور میری کیفیت کیا ہوتی؟ کوئی ضروری تھا کہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوتے, کلمہ گو ہوتے, بلکہ یہ کہ وہی ہوتے کہ جو وہ ہیں. تو یہ تو اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں, ہماری روح کو ایک مسلمان کے گھر میں جو ہے وہ بھیجا. تو یہ بھی اصل میں اللہ کا اجتباء ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ, اس نے تمہیں چنا ہے. کیوں چنا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے, وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور تم سارے لوگوں پر گواہ بن جاؤ. تو اب آپ سوچئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب میں بھیجے گئے, اگر ابو جہل کی بات وہاں سچ ثابت ہو جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہی پیش نہ کر سکیں تو اللہ کے پیغام کے نہ پہنچنے کی ذمہ داری کس پر آ جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پر پھر ہوتا کیا ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ اللہ کا پیغام نہ پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات. اللہ کے پیغام پہنچانے میں کوئی ادنا سی کمی رہ جائے, اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی سے. آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس حد تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اس قوم کو اب عذاب دینا ہے.
اور اللہ نے یہ فیصلہ تبھی کیا ہوگا نا جب پیغام ان کے دلوں تک پہنچ چکا ہوگا. تو یونس علیہ السلام کی محنت میں کوئی کمی تھی؟ اس کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا کہ ہم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا، تو ان پر جو مایوسی کی کیفیت طاری ہوئی، اس دکھ میں، رنج و الم میں، وہ جو جس جگہ پہ متعین کیے گئے تھے، جہاں پر رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، اس جگہ سے نکل کھڑے ہوئے اللہ کی اجازت آنے سے پہلے. صرف اتنی سی بات تھی، وہ بھی غیرت دینی ہی تھی، اللہ ہی کی محبت تھی کہ جس میں وہاں سے نکل گئے کہ قوم نے اللہ کا پیغام نہیں مانا اور اب اس عذاب سے دوچار ہونے والی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہاں پہنچے؟ مچھلی کے پیٹ میں. بات کتنی سی تھی. اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی پورا پیغام ہی نہ پہنچائے تو اس کے ساتھ کیا ہو. اور یہ میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے، اور جانے سے پہلے اپنی یہ ذمہ داری اپنی امت کو منتقل کر کے جا چکے. یاد ہے خطبہ حجۃ الوداع؟ آپ کی ذمہ داری تھی پہنچانا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ پر نازل کیا گیا اسے پہنچائیے. لہذا جب آخری خطبہ دیا ہے تو پوچھا الا هل بلغت، لوگو ذرا سنو، توجہ سے سنو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور 1.25 لاکھ کا مجمع تھا جس نے گواہی دی انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا اور امت کی بے خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے برائیوں کے پردے چاک کر کے جو شیطان نے ان کو شوگر کوٹڈ کیا ہوا تھا ان کا کوٹ اتار کر ان کی اصل حقیقت ہمارے سامنے منکشف کر دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری بات ان تک پہنچا دی. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کا بوجھ اتر گیا. لیکن وہ بوجھ کس کے کاندھوں پر منتقل ہو گیا؟ چنانچہ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، پس اب جو یہ موجود ہے جس نے گواہی دے دی کہ مجھ تک پہنچ گیا، اب وہ پہنچائے اس تک کہ جو ابھی تک غائب میں ہے، جس تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے. یہ ہے وہ انذار، خبردار کرنا، وارن کرنا، اور اس کے لیے پہنچانا. اور اس پہنچانے کے لیے کوئی عالم فاضل ہونے کی بھی قید نہیں لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بلغوا انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت ہو. گویا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. اب یہاں سوچئے، کل کوئی اندرا گاندھی، کوئی راجیو گاندھی، کوئی واجپئی، کوئی بش، کوئی بلیئر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کے کہے مجھے نہیں پتا تھا اسلام کیا ہے، مجھے عرب ملوکیت کا تو پتا ہے، مغلیہ ادوار میں جو کچھ ہوتا رہا وہ تو معلوم ہے، اسلام کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں. تو وہ تو جو اس پہ بیتے گی سو بیتے گی، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور بنیاد پہ وہ آ جائے گا گرفت میں. لیکن یہ کہ وہ مسلمان جو اس وقت موجود ہوں گے دنیا میں، جن کے دور میں وہ رہے ہوں گے، تو وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور اصل میں یہ مسلمانوں کی بنیادی طور پر تو اجتماعی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے رسول نے جو ایک معاشرہ بنا کر دنیا کو دکھایا تھا، اس معاشرے کو قائم رکھتے تو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جیسے یوں سمجھیے کہ کمیونزم دنیا میں آیا تو اس کی تبلیغ کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس کا عمل ایسا تھا کہ لوگ دور دور تک اس سے متاثر ہوتے چلے گئے. اسی طرح نظام اگر قائم ہو تو اس نظام کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کی برکتیں دیکھتی ہے اپنی آنکھوں سے اور اس کی عظمت کی قائل ہو کر اسے قبول کرتی ہے. ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا مولانا طارق جمیل صاحب نے، تبلیغی جماعت کے ایک بہت ہی خوش بیان مقرر ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش
इज्तिमा था, उससे वापसी हो रही थी। वापसी के दौरान एक अंग्रेज जो है उनकी नशिस्त के साथ बैठ गया, हम नशिस्त हो गया कह लीजिए। तो कहते हैं कि मैंने उस पर अपनी पुरानी अंग्रेजी ताज़ा करना शुरू की और तबलीग ने जोश मारा तो बातें करना शुरू की उससे, और मैं हैरान हुआ कि उसको हर बात बहुत पसंद आ रही थी। और मैं समझता था कि इंशाल्लाह कराची पहुंचने से पहले पहले मैं इससे कलमा पढ़वा लूँगा। अचानक मेरे मुंह से एक बात निकल गई, मैंने कहा कि इस्लाम में शराब हराम है। वो उछल पड़ा। उसने कहा मैं कारोबारी आदमी हूँ, जनूबी अफ्रीका भी गया हूँ, वेस्ट इंडीज़ भी गया हूँ, फलां भी गया हूँ, फलां भी गया हूँ, लेकिन जो बेहतरीन शराब मुझे कराची मुयसर आती है दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। तो मौलाना कहते हैं मेरी निगाहें झुक गई, मेरी तबलीग बंद हो गई, और फिर मुझे मज़ीद कुछ कहने की हिम्मत तौफीक ही नहीं रही। तो ये है वो अहमियत उस माशरे की, और ये है वो तीसरा फर्ज कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, वह रब्बका फकब्बिर। सिर्फ इंजार ही नहीं करना, इस माशरे के अंदर अगर अबू जहल है तो यहां पर कोई बलाल भी है, गुलाम भी है। अगर ये बड़े लोग सीधे नहीं होंगे, निज़ाम पूरा ठीक नहीं होगा, तो ये गरीब मिस्कीन जो है, जो दो वक्त की रोटी जिनको मुयस्सर नहीं है, ये दीन पर कैसे अमल करेंगे? कमजोर लोग भी तो है ना। लिहाजा उस पूरी सोसाइटी का मुंह अल्लाह की तरफ मोड़ दीजिए ताकि वो इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाएं, कमजोर लोग भी उस तरफ आराम से चल सके। व रब्बका फकब्बिर का मतलब ये, अपने रब को बड़ा कीजिए। यहां और लोग बड़े बने बैठे हुए हैं। जब तक फिरौन मौजूद हैं, जब तक किसी कमजोर आदमी के लिए अल्लाह की इबादत करना मुमकिन नहीं होगा। कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर बनी इसराइल की अक्सरियत ईमान नहीं लाई थी फिरौन के खौफ की वजह से। अब वो फिरौन ने जो है पहले कारून की सूरत में जलवागरी की है दुनिया में, ऐसा माशी निज़ाम कि जिसके नतीजे में हर इंसान को बस गमे रोजगार है कि जो खाए जा रहा है, उसके अलावा उसे कोई फिक्र नहीं। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। एक वो कैफियत है कि दिल ढूंढता है वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे यूं ही तसव्वुर जाना किए हुए, और एक ये कैफियत है कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। और ऐदे हाजिर मलकुल मौत है तेरा कि जिसने कब्ज की रूह तेरी दे के तुझे फिक्र माश। इस दौर में एक इंसान जिंदगी गुजार रहा है और इस जिंदगी के दौरान जो है उसकी तवज्जो जाहिर है माश की तरफ होगी। अब तो जिंदगी ही ऐसी है। वो तसव्वुर ही छोड़िए कि जब कोई शख्स जो है वो एक बना लेता था हुजरा और उसके अंदर 2 मिट्टी के बर्तन रखकर जिंदगी गुजार जाता था। अब शहर के अंदर आप तसव्वुर कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं और चीज जिसके बगैर जिंदगी महाल है। अब बिजली नहीं होगी तो कोई जिंदा कैसे रहेगा? तो बिजली होगी तो उसका बिल होगा कि नहीं होगा? तो जब ये सब कुछ होगा तो वो कैसे अल्लाह की तरफ तवज्जो करे? लिहाजा पूरा माशरा ऐसे बनाओ कि जहां ये माशी निज़ाम जो है आदिलाना हो, हर एक को उसका हक पहुंच जाए। कुछ ना कुछ कम अज कम ये कि जिंदगी गुजारने का वसीला तो हो जाए ताकि वो अपनी तवज्जो भी अल्लाह की तरफ लगा सके, तब अल्लाह बड़ा होगा। व रब्बका फकब्बिर, अपने रब को बड़ा कीजिए। हाँ, अगर अंग्रेज को भी पता हो कि ये जो अल्लाह अकबर कह रहा है इसे खुद भी इसका माना नहीं पता कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या, ये मुझे चैलेंज नहीं कर रहा है, ये तोते ने रट लिया है कि शिकारी के जाल में नहीं आएंगे और अगर आएंगे तो फड़फड़ा के उड़ जाएंगे, ये इसने रटा हुआ है, इससे जायद कोई हैसियत इसकी नहीं है। ये सुना हुआ है आपने? कोई बंदा जा रहा था, उसने देखा कि जंगल के अंदर बहुत से तोते जो हैं वो जाल के अंदर गिरफ्तार हैं और उसे बड़ा तरस आया। उसने उनको पकड़ा, घर ले गया, दाना पानी डाला और उन्हें कैद में रखकर ये सबक पढ़ाया कि शिकारी के जाल में नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो फड़फड़ा के उड़ जाएंगे। जब सबको ये सबक याद हो गया तो उसने आज़ाद कर दिए। वो एक वक्त के कुछ अरसे के बाद फिर सफ़र पे जा रहा था तो देखा सारे तोते जंगल में उस कैदी के जाल में फंसे हुए हैं और कोर्स में गा रहे हैं कि शिकारी के जाल में नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो फड़फड़ा के उड़ जाएंगे। तो इसी तरह अगर अंग्रेज को मालूम हो कि इनके अल्लाह अकबर का मतलब इन्हें नहीं मालूम, इन्होंने तोते की तरह याद कर लिया है, तो फिर तो कोई परवाह नहीं।
لیکن یہ کہ اگر یہ واقعی شعور کے ساتھ کہا جائے تو یہ یقیناً کلمہ بغاوت ہے۔ اس لیے اقبال نے کہی تھی وہ بات کہ پرواز دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ اب جو شخص اللہ وجل بصیرت، سوچ سمجھ کر اللہ کو راضی رکھنے کے لیے زندگی بسر کر رہا ہو، تو اس کے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ ملا والا یا مجاہد والا؟ وہ پھر واقعی اس کی زندگی کے اندر اللہ کو بڑا کرنے کی جد و جہد ہوگی، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ویسے اقبال نے ایک اور بات بھی کہی، میں نے کہا تھا نا کہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، آخر فرشتوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے انسان کو بنایا، اور فرشتوں نے کہا تھا ہم تسبیح کرتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں، تم نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں۔ تو کہتے ہیں یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، کہ ایک یا تو وسعت افلاک میں تکبیر ہو، اللہ اکبر کا نعرہ ہو، یا خاک کی آغوش میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان، یہ ورد۔ اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو وسعت افلاک میں تکبیر والا کام ہے، یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے، ان کا مسلک ہے، ان کا طریقہ کار ہے جو اپنے مقام سے آگاہ ہیں، خود آگاہ ہیں، اور نمبر 2 خدا مست ہیں، اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اور وہ جو دوسرا تسبیح والے ہیں، وہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، اس لیے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور انسان بھی اگر تسبیح کرنا شروع ہو جائے، جو اشرف المخلوقات ہے، تو اس میں تو ان پتوں میں اور درختوں میں اور چیزوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جمادات و نباتات اور انسان میں پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے کہا کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، اللہ کی بندگی کرنے کا مقام، اس کو سجدے کرنے کا مقام، اس کی تسبیح کرنے کا مقام کوئی اور ہے، اور اللہ سے محبت اور عشق کرنے کا مقام کوئی اور ہے، مقام عاشقی دیگر۔ اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو واپس لے جاؤں ایھا المدثر کی طرف۔ دیکھیے وہ بھی ایک محبت کی کیفیت ہے کہ جہاں انسان ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے محبوب کی طرف اپنی توجہ مرتکز کی ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک محبت کی کیفیت ہے جہاں انسان اپنے محبوب کے لیے قربانیاں دے رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ سادہ سی ایک مثال دیتا ہوں۔ میر تقی میر کو سنا ہوگا، روتا ہی رہتا ہے، میں زندگی میں ہر دم روتا ہی رہا ہوں، کرتا کچھ نہیں رہا ہوں، روتا ہی رہا ہوں۔ اور مجنو کو بھی سنا ہوگا نا، جب وہ فرات تھا جس نے نہر نکالی تھی دودھ کی، فرات، اس نے نہر نکالی، تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو محبوب کے لیے روتے ہی رہتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اسلام ہمیں کون سا عشق سکھاتا ہے؟ آگے بڑھنا۔ جب انسان اس عشق پہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے عشق کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تو محبت کرتا ہے ان سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اور اقبال نے بھی اسی عشق کی تلقین کی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا۔ اندھیرا ہے، لوگ کہتے ہیں روشنی آ گئی، روشن خیالی آ گئی، اندھیر نگری ہے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور یہ قوت عشق سے ہوگا۔ تو مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ زے نوری سجدہ می خائی، زے خاکی بیش ازاں خائی۔ اگر نوریوں سے، فرشتوں سے مجھے سجدہ چاہیے، ان خاکیوں سے سجدہ بھی چاہیے، لیکن سجدے سے بڑھ کر بھی کچھ چاہیے، اور وہ جو بڑھ کر چاہیے وہ کیا ہے؟ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی، اپنے وجود کی شہادت مجھے اپنے ان دوستوں کے خون سے درکار ہے۔ امتحان تھا نا زندگی، زندگی کیا ہے؟ امتحان۔ اس امتحان میں کامیابی کا آخری زینہ کیا ہے؟
शहादत। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। हदीस आपने सुनी होगी कि जिस दिल के अंदर, जिसने न कभी जंग की, न जंग करने, अल्लाह के लिए जंग करने की ख्वाहिश उसके दिल में थी और मर गया, माता अला शोबतिन मिनन निफाक, वो निफाक की एक किस्म पर मरा, ईमान पर नहीं मरा। ये है वो शय कि जिसका फिर हुक्म दिया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आयत शुरू में पढ़ी गई थी कि अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा इसलिए है, अल हुदा और दीन हक देकर, ताकि वो उसके दीन को पूरी जिंदगी के ऊपर गालिब करे। व रब्बका फकब्बिर, उस दीन का इज़हार हो जाए पूरी जिंदगी के ऊपर। उसी का हुक्म फिर आप और मुझे दिया गया। शरअ लकुम मिनद दीन मा वस्सा बिही नूहम वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। इसी का हुक्म नूह अलैहिस्सलाम को था और इसी के जो है हुक्म दिया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहिम और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को। और वही है मुसलमानों, तुम्हारे लिए रास्ता मुकर्रर किया गया है कि उस दीन को कायम करो और दीन के कायम करने के मामले में बाम मुतफर्रिक मत हो। और जो उस राह में रुकावट बने उनके खिलाफ जिद्दोजहद करो, जहाद करो, किताल करो, जब तक कि उनका फैलाया हुआ फितना खत्म न हो जाए और दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए ना हो जाए। यह हुक्म है कि जो कुरान में आए, जो हमें हदायत देने के लिए आया, जो हमें रास्ता दिखाने के लिए आया। अब इससे कम में अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। अगर उसे राजी करना चाहते हैं तो उसको अगर राजी करना है तो ये करना ही होगा। और इसका ताल्लुक देखिए, अब ऊपर निजाम अगर ठीक ना हो, जब तक कि वो कुल का कुल अल्लाह के लिए ना हो चुका हो, तो एक फर्द को जाती हैसियत में भी अल्लाह की बंदगी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। आज हम में से कौन है जो ये कह सके कि मैं सूद से पूरी तरह बचा हुआ हूं? सूद की गर्द तो हर किसी के अंदर जा रही है, पूरी माइशत सूद के अंदर जकड़ी हुई है। आज कौन है जो ये कह सके मैं फाहशी उरियानी की जो भी गंदगियां हैं उनसे महफूज हूं? आप बाहर जाएंगे कैसे आंखों की हिफाजत करेंगे? तो बातिल के इक्तदार में तकवा की आरजू कितना हसी फरेब है जो खा रहे हैं हम। तो एक इस एतबार से सोचिए कि इबादत का हक भी अदा नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह का दीन कायम ना हो। नंबर 2, जो शहादत का हक है दुनिया पर इत्माम हुज्जत हो जाए। वो मैंने आपको गोरे की मिसाल दे दी, तारिक जमील साहब के साथ जो मसला पेश आया। हम उन पर क्या हुज्जत कायम करेंगे? वो हम पर हुज्जत कायम कर देंगे। ए अल्लाह, ये तो हमसे पूछा करते थे कि दुनिया में जिंदगी बसर करने के लिए जमहूरियत ठीक है या सोशलिज्म ठीक है। माहिरीन हमसे मंगवाया करते थे अपने इदारे चलाने के लिए। हमें क्या तवक्को थी कि इनसे कोई खैर मिलेगा? हाँ, ये हुआ करता था कि पाउडर कौन सी किस्म का लेके आएंगे, अगर आएंगे तो कुत्तू से हम इनके बैग सुंघवाया करते थे। तो शहादत उनकी हम पर कायम हो रही है, हमारी उनके ऊपर। क्यों? अगर निज़ाम कायम हो जाए तो हमारी शहादत उन पर। इसकी भी मिसाल दे दूं, पुराने ज़माने को छोड़िए, अभी की लीजिए। ये हमारे पड़ोस में तालिबान ने इस्लामी हुकूमत कायम की थी, अभी निज़ाम तो बहुत दूर था। वहाँ पर आपके जस्टिस जावेद इकबाल एक दफ़ा गए, कोई 7-8 दिन का उन्होंने दौरा किया। वापस आकर उन्होंने पेशावर में इंटरव्यू दिया है कि अगर 2-4 मुसलमान मुल्कों में इसी तरह की हुकूमतें कायम हो गई, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। अब देखिए, ये मौलाना समीउल्लाह का बयान नहीं पढ़ के सुना रहा मैं आपको, नहीं डॉक्टर इसरार अहमद साहब का। कौन, किसकी बात कर रहा हूं? और उनके नजरियात अकायद से आप पूरी तरह वाकिफ हैं। तो जब किसी सोसाइटी के अंदर अल्लाह का दीन गालिब हो जाए तो उसके क्या नताइज निकलते हैं, उसकी झलक आपके सामने उस एक मिसाल से आ जाती है कि जब जस्टिस जावेद इकबाल ये कहता है कि अगर 2-4 और मुल्कों में ऐसा निज़ाम कायम हो गया तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। इसलिए कि दुनिया के साथ धोखा हो रहा है, हुकूक के नाम पर धोखा हो रहा है। सबसे बड़ी बदमाशी मगरिब जो है औरतों के साथ कर रहा है, उन्हें बिल्कुल उल्लू बनाया हुआ है। बेचारियों की अकल कुछ न कुछ थोड़ी बहुत नाकिस होती है और बड़े आराम से उन्होंने उन्हें टैप करके बेवकूफ़ बनाकर और यह कि अपनी लाइन पे लगा दिया। अगर दुनिया के अंदर वाकई कहीं मुसलमान अपना सोसाइटी कायम करके दुनिया को दिखा दें, ये सारे लोग यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा की सूरत में दाखिल होते चले जाएंगे। और यही धड़का है
یہی خوف ہے، یہی اندیشہ ہے. جیسے فرعون کو تھا میری سلطنت چلی نہ جائے، یہی اندیشہ ہے آج کے فرعون کو کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے لیے بڑے خطرات ہیں، ہماری سویلائزیشن، ہماری تہذیب، اس کا جنازہ نکل جائے گا. یہ ہے جس کا حوالہ دیا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش. ایک طرف یہ روحانی نظام ہے، دوسری طرف وہ مادہ پرستانہ نظام ہے، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے. اور دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اقبال نے الفاظ تو بہت پہلے استعمال کیے تھے، آج آپ کے اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی درندگی دیکھی ہے. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ہے، ٹیکنالوجی پہ نہیں، سازشوں پر اور پلاننگ پر نہیں، مومن کے عزم پر. کس پر؟ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ عزم ہمارا. اللہ کو کس پر بھروسہ ہے؟ مومن کے عزم پر بھروسہ ہے. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ٹیکنالوجی کا سہارا کسے ہوتا ہے؟ یہ ابلیسیت ہے. مومن کا تو توکل ہوتا ہے، وہ تو جو اس کے ہاتھ میں وہ لے کے آ جاتا ہے. کچھ نہ ہو تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام. تو اس دور کا حل یہ ہے، منہاج نبوت میں جو قائم ہو سیاست خلافت، منہاج نبوت پہ جو قائم ہو خلافت، اس دور سیاست کی یہی ایک دوا ہے، یہی ایک دوا ہے. اور شیطان کو اسی ایک دوا سے جو ہے سب سے بڑا خطرہ ہے. تو اب ہمارا عزم یہاں تک پہنچ گیا ہے. دیکھیے کہاں سے چلا تھا. ہم انفرادی سطح پر اللہ کے فرما بردار بنیں گے، اس سے آگے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور اس سے آگے اللہ کے دین کو قائم کریں گے. یہ سب کیوں کریں گے؟ یہ عزم ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمارا عزم یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے. اب یہ میں سوچ رہا تھا، دیکھیے ہوتا یہی ہے، پیج در پیج بات آگے چلتی ہے. وہ آپ نے شیخ چلی والا قصہ سنا ہوگا کہ وہ بیٹھا تھا انڈے لیے، اس نے سوچا کہ یہ انڈے بیچوں گا، بکری لوں گا، پھر بکریاں ہوں گی، بکریاں بیچوں گا، بھینس لوں گا، پھر بھینسیں ہو جائیں گی، باڑا ہوگا، پھر شادی کروں گا، بیوی سے کہوں گا کھانا پکا کے لاؤ، نہیں لائے گی تو ٹھوکر ماروں گا. انڈے سارے توڑ دیے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کہیں اپنے انڈے توڑ نہ دیں. منزل ماں کبریاست، منزل تو ہماری وہ ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے یہ ہمیں 3 سطحوں پہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ہم یہ سوچ کر کے کچھ جدوجہد شروع کیے اور ابھی سے ترنگ میں آ کے سارے انڈے توڑ دیے تو بڑا نقصان کر بیٹھے. ابھی تو ہمیں محنت کرنی ہے گردن جھکا کر، سر جھکا کر. اگر وہ محنت ہم کریں، اب میں آتا ہوں اسی سورہ مدثر کے درمیان میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پختہ وعدہ کیا اس بات کا کہ یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے نا، یہ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے، یہ پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں. اور وہ نور مصطفیٰ پوری دنیا پر جلوہ گر ہو کے رہے گا. سورہ مدثر کے درمیان میں فرمایا کلا والقمر. یہ مخالفین تو اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، جو اس وقت کے بش تھے یا جو آج کے ابو جہل ہیں، جیسے آپ چاہیں کہہ لیں، یہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں کہ یہ منہ کے پھونکوں سے یہ چراغ بجھ جائے. تو قسم ہے چاند کی، رات ہوتی ہے نا تو اس میں چاند بھی بڑا سہارا ہوتا ہے، آدمی اس کی روشنی سے چلتا ہے. تو گویا دنیا تاریک تھی، تاریک چلی آ رہی تھی، اس میں مختلف چاند آتے رہے. یہ نوح علیہ السلام، انہوں نے آ کے کچھ روشنی دنیا میں چھوڑی، ہدایت کی روشنی دنیا میں آئی، وگرنہ یہ کہ گمراہی کا اندھیرا تھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور جو بھی انبیاء اور رسل آئے، یہ چاند تھے، ہدایت کے چاند. کلا والقمر واللیل اذ ادبر. اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ رخصت ہو جائے، یعنی یہ رات بالآخر رخصت ہوگی. والصبح اذا اسفر. اور ایک صبح نو طلوع ہوگی. اب سورج چڑھے گا. یہ سورج کون ہے؟ سراج منیر بن کے کون آیا ہے؟ یہ وہی ہے جو رحمت للعالمین ہے، یہ وہی ہے محمد الرسول اللہ ہے، یہ وہی ہے جو آپ اور میرے نبی ہیں. یہ تو صبح لے کے آئے ہیں. یہ جو روشنی لے کے آئے ہیں قرآن کی صورت میں، وہ چاند کی مانند نہیں ہے، وہ تو سورج کی مانند ہے. وَإِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ.
اور یہ بہت بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے، بہت بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا کوئی معمولی بات ہے، اور قرآن جیسی نعمت عظیم کا آنا یہ کوئی معمولی بات ہے۔ اور اس کے اندر یہ خبر کہ پوری دنیا پہ ایک صبح نو طلوع ہوگی، یہ اصل میں وہ بات ہے، اس کی طرف بھی کچھ اشارہ ملتا ہے ہمیں کلام اقبال میں۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اقبال نے تو اس کی ترجمانی کی ہے۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، یہ تمام انسانوں کو وارننگ کے لیے ہوگا۔ آگے فرمایا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو کوئی تم میں سے چاہے اب آگے بڑھ کر اس صبح کے لیے محنت کرے، جو چاہے پیچھے رہے، چوائس تمہاری ہے۔ ہم نے تمہارے لیے ایک امکان پیدا کر دیا، تاریخ کا رخ موڑنے کا امکان، تاریخ کا دھارا بدل دینے کا امکان، اپنے آپ کو سنہری الفاظ میں یاد رکھوانے کا امکان، اور سنہری انداز میں امتحان میں کامیاب ہونے کا امکان ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ اب وہ ہے اصل میں کہ وہ نظام اگر قائم ہوگا تو اس میں آپ اور میرا کنٹریبیوشن کیا ہوگا۔ ہم نے اس کے لیے محنت و بھاگ دوڑ کر کے مقدم کیا ہوگا اس کو، یا یہ کہ اس سے کنی کترا کے اسے مؤخر کیا ہوگا۔ اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں کتنا بڑا امکان کا دروازہ آپ اور میرے لیے کھلا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے صحابہ اکرام کے درمیان ہیں، اور ایک حسرت کے انداز میں کہتے ہیں یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے، میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، لیکن میری مراد تمہارے ان بھائیوں سے ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، جو مجھے اپنے درمیان نہیں پائیں گے بلکہ اللہ کی کتاب کو پائیں گے، اور وہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، اور میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے تصدیق کی ہے، اور میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی ہے۔ یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات میرے ان بھائیوں سے ہو جائے۔ آپ سوچئے ہم میں سے کوئی اگر یہ جد و جہد کر کے دنیا سے جاتا ہے، تو اگر حضور دنیا میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ میری ملاقات ان سے ہو جائے، حشر کے میدان میں کیسے اس کو اپنے گلے لگائیں گے؟ یہ ہمارے عزم کو سپورٹ دینے والی چیز ہے کہ اصل میں ہمارے لیے کتنے بڑے امکان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ سب سے حسین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کیوں نہیں ایمان لائیں گے جبکہ وہ اللہ کو دیکھتے ہیں؟ ایمان تو نام ہے بالغیب کا، ان کے لیے غیب ہے ہی نہیں۔ اب صحابہ نے کہا کہ انبیاء اور رسل کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے؟ صحابہ نے کہا اپنے بارے میں ہمارا، تو نبی اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اب نوٹ کرتے جائیے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اب ذرا انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ان بھائیوں کا جو تمہارے بعد آئیں گے، جو مجھے اپنے درمیان نہیں پائیں گے، اللہ کی کتاب کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ امکان ہے، لیکن یہ ان تین فرائض کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ اگر عزم ہم کر لیں بحیثیت مسلمان، یہ عزم کرتے ہی ہم کامیاب ہیں، اسی لمحے موت آ جائے۔ اگر یہ عزم سچا ہو،
خلوص نیت کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور یہ کر لیا اسی لمحے موت آ جائے تو، اور اس عزم کے بغیر پھر یہ ہے کہ کچھ، بہرحال اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ معاملہ مشکوک رہے گا، اور اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے لیے پہم جد و جہد ہے، جہاد ہے کہ جو کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کوئی بھی راستہ چلنے کے لیے، کسی بھی عزم جو بھی آپ نے کیا ہو اس پر پورا اترنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، خون پسینہ تو ایک کرنا پڑتا ہے۔ خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے بھی کئی محاذوں پر لڑنا پڑے گا۔ یہ اندر جو نفس ہے اس کے خلاف کشتی لڑنی ہوگی کہ نہیں؟ پھر اس نفس کو پھونکے مارنے والا شیطان ہے، اس کے ساتھ بھی کشتی کرنی پڑے گی یا نہیں؟ اور معاشرہ ہے، اس لیے کہ معاشرے کا چلن بھی صحیح تو نہیں ہے، اس کا دباؤ بھی اسی رخ پر ہے، اس کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جاؤ، جڑ جاؤ۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو کھڑے ہو کے قرآن پڑھو، یہ گویا اللہ سے جڑ جاؤ گے۔ اللہ سے جڑو گے تو یہ سے ماضی جنگ لڑ سکو گے۔ پھر یہ کہ لوگوں تک پہنچانا بھی ہے تو کیا پہنچانا ہے؟ اپنے فلسفے، اپنے خیالات، اپنے نظریات، یا اللہ کا پیغام؟ وہ بھی وہی قرآن۔ اور اس سے آگے یہ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو افراد تیار کرنے ہیں، جو جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی تیار ہوں گے اسی اللہ کی کتاب کے ذریعے سے۔ تو گویا اللہ سے چمٹ جاؤ یعنی اللہ کی میسج، اللہ کے پیغام یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو یہ ہمارا عزم ہوا کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اسے راضی کرنے کے لیے ہمیں یہ 3 فرائض بڑے بڑے ہمارے سامنے آ گئے، خود اس کا بندہ بننا، دوسروں کو اس کے بندگی کی دعوت دینا، اور تیسرا یہ کہ اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا۔ پہلے 2 فرض وہ ہیں کہ جو ہم ذاتی حیثیت میں بھی کر سکتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اگرچہ کہ 7 ہو جائے تو آسانی ہو جائے گی، 1 اکیلا 2 11 ہو جائیں گے۔ لیکن تیسرا فرض جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب انہوں نے کہا کہ جنگ کرو، قوم نے کہا ہم نہیں کرتے، تو اکیلے تو نہیں کر سکے نا، اس کے لیے اجتماعیت چاہیے، جماعت چاہیے۔ کونوا انصار اللہ، انصار اللہ کی ایک جماعت چاہیے، تب جا کے وہ تیسرا فرض ادا ہو سکے گا۔ لہذا اس تیسرا فرض کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ایک اضافی فرض کو بھی پورا کرنا پڑے گا، جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اب کوئی صاحب اکڑ جائیں کہ نہیں میں بغیر وضو کے بھی پڑھ کے دکھا سکتا ہوں، تو یقیناً دکھا سکتے ہیں، اب ہونا نہ ہونا وہ دوسری بات ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ تیسرا فرض اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کسی جماعت کے اندر شمولیت اختیار نہ کرے۔ اب اس جماعت کے اندر وہ یہ بہرحال اسے دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کے دین کی سربلندی، اور دوسرا اسے دیکھنا ہوگا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور کل کا میرے خیال میں یہی موضوع ہے کہ ہمارا راستہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل ٹھکتا ہے کہ ہاں واقعی یہ جماعت ایسی ہے کہ جو اسی مقصد کے لیے کام کر رہی ہے، تو پھر تو آپ کو تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ نظر آئے کہ نہیں تنظیم اسلامی اس طرح کام نہیں کر رہی جیسے کہ کرنا چاہیے، وہ راستہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہرحال اس نتیجے کے حاصل میں آپ کا فرض ساقط نہیں ہو جائے گا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد آپ نے کرنی ہے، وہ تو کرنا ہے۔ اگر یہ بھی پسند نہیں، وہ بھی پسند نہیں، کوئی تیسری بھی پسند نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا ایک آئیڈیل رکھتے ہیں، آپ کا اپنے ذہن میں کوئی خاکہ ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں۔ ایک کام جس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہو اس کو حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ لہذا وہ فرض ساقط بہرحال نہیں ہوگا کہ اگر آپ کی پسند کی کوئی جماعت دنیا میں موجود نہ ہو۔ چنانچہ عام طور پر میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ دیتا ہوں، وہ اس سے سمجھ بھی جاتے ہیں۔ بزرگوں کو زندگی کے عملی تجربات سے خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ پرفیکٹ یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ذرا 1-2 قدم نیچے اتر کر ہی انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو نوجوانوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بابا بات یہ ہے کہ اگر آپ اس چکر میں رہو گے نا کہ اپنے پسند کا کوئی ملے گا ہی تو شادی کریں گے تو ساری عمر کنوارے رہو گے۔ وہاں پہ تو آدمی کمپرومائز کرتا ہے نا کچھ نہ کچھ،
सारी बातें तो पूरी नहीं हो रही होती, 10 पूरी हो रही होती हैं तो 2 नहीं हो रही होती। वहाँ आदमी कहता है ठीक है भाई, आखिर गुजारा करना है। तो इसी तरह यहाँ पे भी कोई छकड़ा ट्रक मिलता है तो उसके साथ गुजारा करना है, लेकिन इसलिए कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, और वो फ़र्ज़ है अल्लाह के दीन के गलबे की जुद्दोजहद, जो इज्तिमाइयत के बगैर नहीं हो सकता। आखिर में मैं आप हजरात से फिर ये अपील ही करता हूँ कि ये जो बात हमारे सामने आई है, हमने समझी है और हमारे दिल में किसी हद तक उतरी है, अब इसको मुआखिर न कीजिए, इसे टालिए नहीं कि जनाब फिर देखूंगा, अगले साल देखूंगा, 2 साल के बाद देखूंगा। कुरान की उस आयत को ज़हन में लाइए, इन्नहा लाइख्दल कुबर नज़ीर लिल बशर लिमन शाअ मिनकुम मन यतक़द्दम औ यतअख़र। तुम में से जो चाहे पेशकदमी करे, लपक कर इसे कबूल करे, जो चाहे पसपाई इख्तियार करे, मुंह मोड़ के चल दे, तवज्जो ही ना दे और इस पर कोई ध्यान ही ना दे, और यही इंसान की असल में फिर नाकामी बनती है। आखिरत में जिन लोगों को फिर उस अल्लाह ताला जो है नाराज़ होंगे, जिनसे राज़ी नहीं होंगे, उनसे पूछा जाएगा क्या तुम्हें कोई समझाने के लिए नहीं आया था? और वो कहेंगे बला, क्यों नहीं आया था, और हमने उसकी बात मानी नहीं थी, हमने कहा तुम ऐसी ही बातें बनाती हो, अपने पास से बनाते हो। और फिर उसके बाद कहेंगे वल कालू, वो कहेंगे लाउ कुन्ना नस्माओ, अगर हमने उसकी बात को तवज्जो दी होती, आओ ना के लो, या उस पर गौर कर लिया होता, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सय्यिर, तो आज नाकाम होने वालों में से हम न होते। कुरान कहता है फातरफू बेज़म्बिहिम, वो अपने गुनाह का इतराफ़ कर लेंगे। गुनाह असल में यही था कि तवज्जो और इनमाक नहीं दिया, उस बात को सीरियसली लिया नहीं। तो आखिरी अपील मेरी आपसे ये है कि इसको सीरियसली लीजिए। ये अल्लाह का पैगाम है जो आप तक पहुंचा है, ये किसी फ़र्द की बात नहीं है। अब ये कि आपकी पसंद की कोई शय ना हो तो वो अलग बात है, लेकिन फ़राइज़ यही है, खुद अल्लाह का बंदा बनना, उसकी बंदगी करना, फर्मा बरदारी करना। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी जुद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए, और अपना तन मन धन इस काम के लिए लगाने की हिम्मत और तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।